بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کو کچھ خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ انہی امتیازی فضائل میں سے شب قدر بھی ہے، جو سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور صرف اس رات کو عبادت میں مشغول ہونے والوں کو 1000 مہینے کی اصل عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اس کو 1000 سال کے برابر بنا دے۔ موطا امام مالک اور ترغیب میں ایک حدیث ہے جس میں شب قدر کو شب قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی عمریں اور روزی اور اچھے برے مختلف قسم کے حالات جو روز اول سے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اس رات میں اس سال کا پورا بجٹ اور شب کی مقداریں، سب کی مقداریں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ کس کی کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق ملے گا اور کیسے کیسے حالات سے گزرے گا۔ اس رات کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نزول قرآن اس رات میں ہوا۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ سنن بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں
اور جس آدمی کو ذکر و عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ خاص ثواب کی نیت سے، اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ قیام کرنے سے مراد کسی عبادت میں لگنا ہے جس میں نماز پڑھنا بھی داخل ہے اور ذکر و تلاوت وغیرہ بھی داخل ہے۔ گناہوں سے معافی کے متعلق شریعت کا اصل ضابطہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو نفلی عبادت اور دوسری نیکیوں کے ذریعے بھی خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ کی معافی کی قید نہیں لگائی بلکہ عام رکھا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اول تو مومن سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا بعید ہے، یعنی مومن گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے۔ اگر ہو بھی گیا تو مومن کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک توبہ نہ کر لے۔ فرض کرو کہ پہلے غفلت ہی ہوتی رہی، اب جبکہ شب قدر میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، اس سے اپنی مغفرت کی دعا اور دوسری مرادیں مانگ رہا ہے، تو یقیناً اس کو اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی بھی ہوگی۔ آئندہ ان سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ بھی کرے گا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر کی عبادت کے لیے پچھلے گناہوں سے توبہ لازم اور ملزوم ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس اخیر عشرے میں آخری عشرے کی اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت بھی ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں کہہ لیے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان کے آخر عشرے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کے لیے بھی جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا بھی ثواب رہے گا۔ بزرگان دین کو ہمیشہ اس بات کا اہتمام رہا ہے کہ جب وہ مسجد میں تشریف لے جاتے تو دائیں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ معتکف کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ کسی در پر جا پڑے، جب تک میری درخواست قبول نہ ہوگی اس در سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر حقیقت میں یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیج جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی آدمی
اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر الگ ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب کی طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات اور تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا۔ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی نہ مونس ہے نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔